اور پھر وہ چیز کس کے لیے ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے، یہ بتا دیا پہلے، اس سے اچھی چیز، مگر کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں، متقین کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں، جنت، باغ، جنت باغ کو کہتے ہیں، ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے، یعنی کس کو جنت ملے کس کو نہ ملے اللہ جانتا ہے۔ اب یہ بات بتائی جائے، جنت کی بات ہوتی ہے، سورہ بقرہ میں بھی کچھ ذکر آیا تھا، آگے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ جنت، ذرا سوچیں اس ماحول کے اندر بات ہو رہی ہے عرب کے اندر، جہاں پر نخلستان ہی بڑے ہوتے ہیں، کہیں کہیں بڑی چیز ہے نخلستان، صحرا، جہاں پانی کا تصور نہیں ہے، جہاں مسائل ہیں، جہاں کوئی کنواں ہے وہیں نخلستان ہے، وہیں لوگ اپنا ڈیرا ڈال رہے ہیں، وہاں بتایا جا رہا ہے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، تصور دلایا جا رہا ہے، ورنہ ہوگا کیا کچھ ہوگا، تو وہ کچھ جو انسان نے نہ دیکھا نہ سوچا۔ جنت تو ایسا مقام